بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بڑا بہتان باندھا ہے، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا کر بدترین جھوٹ بولا ہے، تم ہی میں کی ایک جماعت ہے، یعنی مؤمنین کی ایک جماعت ہے۔ تہمت لگانے والوں کی تعیین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن ابی اور مصطح اور حمنہ بنت جحش ہیں۔ اے مومنو، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا کچھ اس نے اس معاملے میں کیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس شخص کے لیے جس نے ان میں سے اس معاملے میں سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس طور پر کہ اس واقعے کو شہرت دی، وہ عبداللہ ابن ابی ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے واقعے کے شان نزول کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اگلی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق بیان فرمایا کہ میں ایک غزوے میں نزول حجاب کے بعد، یعنی آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ چنانچہ جب آپ غزوے سے فارغ ہو گئے اور آپ واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے اور رات کو کوچ کرنے کا اعلان کر دیا، تو میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، اور حاجت سے فراغت کے بعد کجاوے کی طرف متوجہ ہوئی تو اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ تو میں ہار تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی۔ حال یہ ہے کہ لوگوں نے میرا ہودج یہ سمجھتے ہوئے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ ہودج اس کجاوے کو کہتے ہیں جس میں سوار ہوا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی اس لیے کہ کھانا کم کھاتی تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہودج میں ہے، اور انہوں نے اس کو اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ ادھر میرا ہار مل گیا، اور اہل قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد میں اپنی جگہ واپس آئی۔ چنانچہ میں اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں تھی، اور مجھے اس بات کا غالب گمان تھا کہ جب لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے۔ چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں سو گئی، اور صفوان ابن معطل لشکر کے پیچھے آخری شب میں قیام کرتے تھے۔ چنانچہ صفوان رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے تو صبح کے وقت میری منزل پر پہنچے۔ جب وہ میری منزل پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک سوتے ہوئے شخص کا جثہ دیکھا۔ چنانچہ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ چنانچہ مجھے پہچاننے کے بعد ان کے استرجاع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ واللہ نہ تو اس نے یعنی صفوان ابن معطل نے مجھ سے کوئی بات کی، اور نہ میں نے ان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کا ہاتھ دبا لیا تاکہ جلدی کھڑی نہ ہو جائے۔ جب میں اس پر سوار ہو گئی تو وہ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلے، حتیٰ کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ بعد اس کے کہ وہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت شدید گرمی میں داخل ہوتے فروکش ہو چکے تھے۔ چنانچہ میرے بارے میں جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہوا، اور وہ شخص جس نے اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ حضرت عائشہ نے اس سلسلے میں یہ بات فرمایا ہے۔ در حقیقت اس واقعے نے حضرت صدیقہ عائشہ کی عفت اور تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔
اسی لیے اس واقعے میں جو آیات اوپر مذکور ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ نے 10 آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ خود صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور براءت ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس جگہ واقعے کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہوگا، اس لیے مختصر ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئی۔ ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبر اڑائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصے میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھلنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مصطح صحابی کی والدہ مصطح کو ساتھ لے کر میں نے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو مصطح کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور گر پڑی۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ تعیش مصطح، یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مصطح ہلاک ہو جائے۔ اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مصطح کے لیے بد دعا کا کلمہ تھا۔ یہ کلمہ سن کر صدیقہ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی ان کا بیٹا مصطح۔ اس پر مصطح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی، کیا تم کو خبر نہیں کہ مصطح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی بہتان لگانے والوں میں سے تھے۔ مصطح، میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے سارا واقعہ اہل افق کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مصطح کا اس میں شریک ہونا بیان کر دیا۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض 2 گنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی تو صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملے کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھما نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصے میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ ابن زید جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے، ان سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ ابن زید نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں عائشہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو، آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے مشورہ دیا کہ اللہ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ کی طرف سے کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ جو صدیقہ عائشہ کی کنیز ہیں ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجیے،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھ گچھ فرمائی۔ بریرہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی، بجز اس کے کہ نوعمر لڑکی ہے، بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی تھی، اتنی تو ان کے اندر کمی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر ممبر اور تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مختصراً یہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزرا۔ میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھتے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا، یا عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار بذریعہ وحی فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما دیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے۔ ابو بکر نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج اور غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں، جب کہ اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، حضرت صدیقہ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بخدا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں، اللہ میری براءت کا اظہار بذریعہ وحی فرما دیں گے، لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوگی جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں، یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا، ابشرا یا عائشہ، یعنی اے عائشہ خوشخبری سنو، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا، نہ میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں، نہ کھڑی ہوں گی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بری فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت میں اور ان کی صفائی میں قرآن کریم کا پورا ایک رکوع 10 آیات نازل فرما دی، اور اگلی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ دوسرے
پارٹ کے اندر پیش کیا جائے گا۔